السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی 15 جون تک ضمانت منظور کر لی ہے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ان کا نام ابھی تک ECL میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگر شہباز شریف ECL میں نام شامل کیے جانے سے پہلے ہی لندن جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وفاقی حکومت انہیں کیسے روکے گی؟ گو ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال پر یا فیکس میسج پر FIA نے ایئرپورٹ پر کئی مسافروں کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا۔ کسی کو روکنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ ہی شہباز شریف کی لندن روانگی کی کوششیں کر رہے ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو وطن واپس آنے کی تجویز دی تھی اور کہا تھا حالات بڑے سازگار ہیں۔ شہباز شریف کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان کا تختہ الٹنے والا ہے، لیکن آخری وقت میں تمام کھیل بگڑ گیا۔ شہباز شریف کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات کرائے جائیں اور مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے۔ شہباز شریف پہلے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں تو شہباز شریف نے بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اب نئے انتخابات کرانا اتنا آسان نہیں۔ موجودہ حالات نہ الیکشن کے لیے اچھے ہیں اور نہ ہی نئی حکومت کے لیے اچھے ہیں۔ سینئر صحافی اور دانشور سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں تجویز دی ہے کہ سب کو باری دی جا چکی ہے، اب وزیر ریلوے شیخ رشید کو باری دے دی جائے، یعنی انہیں وزیر اعظم بنا لیا جائے۔ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے فقاہی اور تنزیہ کالم میں شیخ رشید کا خوب مذاق اڑایا، لیکن میرا کہنا ہے کہ کہیں ان کی تجویز کو سنجیدگی سے ہی نہ لے لیا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو عمران خان کی طرح ایک اور ناکام اور تباہ کن تجربہ ہوگا۔ ملک اب اس قسم کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کے زمان پارک والے لاہور کے گھر مکان نمبر 2 لین نمبر 1 زمان پارک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پتہ کریں یہ اثاثہ کس کا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے بقول نیب حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے اور چیئرمین نیب وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست ہدایات لے رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے عمران خان پر تنقید کی تو معروف شاعر احمد فراز کے بیٹے وفاقی وزیر شبلی فراز نے نواز شریف اور شہباز شریف پر غصہ نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن میں موجیں نہیں کرنے دیں گے۔ گو شبلی فراز نے اس بات کی تردید کی ہے کہ شہباز شریف کا نام ECM میں شامل کیے جانے کے جو معاملہ ہے اسے کابینہ میں اس پر بات ہوئی ہے، تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب کچھ بات ہو جائے عالمی سیاست، خاص کر امریکہ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر۔ امریکہ میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، 40 شہروں میں کرفیو نافذ ہے، ہزاروں مظاہرین گرفتار کیے جا چکے ہیں، لیکن مظاہرین گرفتاریوں اور کرفیو کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج ٹرمپ کے خلاف احتجاج میں تبدیل ہو گیا ہے۔ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب امریکی ریاست منیسوٹا میں سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد سے امریکہ کے مختلف ریاستوں میں ہنگامے اور فسادات جاری ہیں۔ کئی بینکوں، اسٹورز، دکانوں کو لوٹا جا چکا ہے، گھروں کو آگ لگائی جا چکی ہے۔ مظاہرین واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس پر بھی حملہ کر چکے ہیں اور توڑ پھوڑ کر چکے ہیں۔ جلدی پر تیل کا کام امریکی صدر کی دھمکی نے کیا ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ وہ مظاہرین کے خلاف فوج اور طاقت استعمال کریں گے، جس پر سیاہ فام شہریوں نے اپنی تذلیل محسوس کی۔ خبر ہے کہ امریکی فوج نے بھی مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی جنرل سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے عوام کا غم و غصہ بڑھے گا۔ امریکی فوج میں بھی سیاہ فام موجود ہیں، وہ گولی چلانے سے انکار کر سکتے ہیں۔
امریکہ میں حالات اس حد تک ٹرمپ کے خلاف ہو چکے ہیں جس کے بعد ان کا صدر کا انتخاب دوبارہ جیتنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کچھ کرو ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہروں میں لوٹ مار کر رہے ہیں، اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، امن و امان کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لوٹ مار جلاؤ گھراؤ کو روکنے کے لیے ہزاروں فوجی تعینات کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ اس دہشت کے ذمہ داروں کو بھاری جرمانے اور طویل جیل کی سزائیں دلائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد وائٹ ہاؤس میں نیشنل گارڈ تعینات کر دیے گئے۔ ادھر نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے ٹویٹ پوسٹ میں اپنے ٹرمپ پر غصے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کے خلاف امریکی فوج کو طلب کیا ہے۔ انہوں نے پرامن مظاہر کو ختم کرنے کے لیے فوج کو طلب کیا تاکہ وہ چرچ کے باہر تصویر بنا سکے اپنی۔ یہ صدر کے لیے محض ایک ریئلٹی ٹی وی شو ہے۔ امریکہ نے ہانگ کانگ میں مظاہروں کو جو چین کے خلاف ہو رہے تھے اسے چین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اب عالمی میڈیا اور پوری دنیا کی توجہ امریکہ میں ہونے والے مظاہروں پر ہے۔ ہانگ کانگ کے مظاہرے لوگ بھول گئی ہیں۔ ٹرمپ چین کے خلاف جو کھیل کھیلنا چاہتے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ٹرمپ نہ صرف پوری دنیا بلکہ خود امریکیوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ وہ ہر کام اپنی مرضی اور طاقت کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔